قربانی کس پر واجب ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قربانی کس پر واجب ہے؟ بہت سارے حضرات سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم پر قربانی فرض ہے یا نہیں ہے، یا ہم پر قربانی ضروری ہے یا نہیں ہے۔ تو قربانی واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، قربانی مسلمان پر واجب ہے، یعنی غیر مسلم پر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شریعت کے احکام کا مکلف ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، قربانی مقیم پر واجب ہے، جو آدمی مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے، اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، قربانی بالغ مرد اور عورت پر واجب ہے، یعنی نابالغ پر، بچوں پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 4، قربانی عقل مند پر واجب ہے، جو پاگل ہے یا بے عقل جو لوگ ہیں ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور نمبر 5، قربانی جو ہے وہ مالدار پر واجب ہے۔ مالدار کا مطلب یہ ہے یعنی جو صاحب نصاب ہو، غریب پر واجب نہیں ہے، صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ جس کی ملکت میں یا جس کے پاس، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یا گھر کا کوئی بھی فرد ہو، جس کے خود کے اپنے پاس، جس کی ملکت میں، جس کی مالیت میں سونا اور چاندی ایک خاص مقدار میں ہو، یا چاندی کے علاوہ دوسری کچھ چیزیں ایک خاص مقدار میں ہو، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ جیسے کسی کے پاس سونا 87 گرام 480 ملی گرام ہے، یہ ایک نصاب۔ اتنا اگر کسی کے پاس سونا ہے، دوسری کوئی بھی چیز نہیں ہے، نہ چاندی ہے، نہ کاروبار ہے، نہ اسی طریقے سے اور کوئی زیادہ کے مکانات ہے، صرف سونا ہے، اور وہ 87 گرام 480 ملی گرام یا اس سے زیادہ ہے، تو اس شخص پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس چاندی ہے اور چاندی کی مقدار 612 گرام سے کچھ اوپر، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں 613 گرام کے قریب، اگر کسی کے پاس چاندی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ سونا ہے، نہ کیش رقم ہے، نہ دوسرے مکانات ہے، صرف چاندی ہے لیکن یہ مقدار میں، تو اس شخص پر، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، لیکن کیش رقم ہے، اور کیش رقم کی مالیت، اس کی مقدار اتنی ہو جاتی ہے جتنے روپوں میں 613 گرام کے قریب چاندی آ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج کے دن چاندی کی جو رقم اور اس کا جو بھاؤ جو ہے، وہ تقریباً ایک اندازے کے حساب سے 55 روپے اور 4 پیسے میں 1 گرام چاندی آ جاتی ہے، یعنی 554 روپے کے اندر 10 گرام چاندی آ جاتی ہے۔ تو اس حساب سے 613 گرام چاندی تقریباً 33,960 روپے میں آ جائے گی۔ یعنی اگر کسی کے پاس 34,000 روپے کے قریب ہے، کیش میں رکھے ہوئے ہیں، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ یا اگر کیش رقم نہیں ہے لیکن گھر میں زیادہ کا، ضرورت سے زیادہ کا سامان پڑا ہوا ہے۔ ضرورت کے ساتھ زیادہ کا سامان کا مطلب یہ ہے، ضروری سامان پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ ضروری سامان کس کو کہتے ہیں۔ جیسے رہنے کا مکان، یہ انسان کی ضرورت ہے، سواری جس کو وہ استعمال کرتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں جو اس کے استعمال میں ہیں، فرنیچر، کپڑے، یہ سب ضرورت میں داخل ہے۔ ضرورت سے زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ایک مکان میں رہ رہا ہے، اس کے علاوہ ایک دوسرا اس کا اور بھی مکان ہے، لیکن جو اس کی ضرورت کا ہے وہ صرف یہ مکان ہے، تو اب وہ ضرورت سے زیادہ کا ہوا۔ یا ایک گاڑی ہے، سواری ہے، اس کے پاس خود کی استعمال کی ہے جس کو وہ استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور دوسری زیادہ کی سواری اس کے پاس ضرورت سے زیادہ کی رکھی ہوئی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ، چاہے وہ جو بھی چیز ہو۔
اس کی رقم بھی اگر 613 گرام چاندی کے قریب پہنچ جاتی ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ تو یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ سامان تجارت ہو کسی کے پاس، یعنی بزنس، یعنی اگر وہ کوئی کاروبار کر رہا ہے، مثال کے طور پر اس کی کوئی دکان ہے اور اس دکان کی مالیت جو بنتی ہے، اس دکان کے جو پیسے جو بنتے ہیں وہ اتنے بنتے ہیں جتنے روپے کے اندر آسانی کے ساتھ 613 گرام چاندی آ جاتی ہے، یعنی جس کی مالیت 613 گرام چاندی کے قریب بنتی ہے، تو اب ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قربانی مسلمان پر واجب ہے، مقیم پر واجب ہے، بالغ مرد عورت پر واجب ہے، عقل مند پر واجب ہے، اور صاحب نصاب پر واجب ہے۔ ایک آخری بات، قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں فرق ہے۔ ایک بہت اہم فرق ہے جس کو سمجھنا ہے۔ بہت سارے حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی زکوٰۃ تو ایک سال گزرے گا اس کے بعد ہم پر واجب ہوگی، تو قربانی کا کیا مسئلہ ہے؟ تو زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں ایک چھوٹا سا فرق ہے، دو فرق ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے مال نامی ہونا ضروری ہے اور ایک سال گزرنا ضروری ہے، جبکہ قربانی کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ مال نامی کے مطلب بڑھنے والا مال، زکوٰۃ میں ایسا مال جو بڑھنے والا ہو وہ ضروری ہے، قربانی میں ایسا مال ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ میں واجب ہونے کے لیے ایک سال گزرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آج اگر کسی کے پاس 613 گرام چاندی آ گئی تو اس پر آج زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ایک سال گزرنے کے بعد واجب ہوگی۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس قربانی کے دنوں میں، جو قربانی کے 3 دن ہیں، ان دنوں کے اندر اگر کسی کے پاس 613 گرام چاندی آ گئی تو اب اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ تو یہ چند چیزیں قربانی کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہے، جس پہ پاس ہوگی اس پر قربانی واجب ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔